سبحان اللہ وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. اگے نا محفل ہوئی ہے کافی بس میں تمہیں سننا چاہتا ہوں کوئی الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین بھلا کی بات للمتقین سبحان اللہ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی دوبارہ کوئی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك. ایتھے دل نہیں لگتا یار چلیے خیر مدینے نو. ایتھے دل نہیں لگتا یار چلیے خیر مدینے نو. ایتھے دل نہیں لگتا یار چلیے شہر مدینے نو. کریے روزے دا دیدار کریے روزے دا دیدار کریے مرشد کا دیدار کریے مرشد کا دیدار چلیے خیر مدینے نو. ایتھے دل نہیں لگتا یار ایتھے دل نہیں لگتا یار چلیے. سارے مل کے اتنے دل یار چلیے شہر مدینے شہر مدینے میں آواں سبز کو بدلو ویکھی جاواں. جج تیرے شہر مدینے میں آواں سبز کو بدلو ویکھی جاواں. ہمیں مل جاون دن چار چلیے شہر مدینے. ہمیں مل جاون دن چار چلیے شہر مدینے نو. ایتھے دل نہیں لگتا یار ایتھے دل نہیں لگتا یار چلیے شہر مدینے نو. جے ہوا سرکار دی مرضی بن کے نوکر روانے دردی. جے ہوا سرکار دی مرضی بن کے نوکر روانے دردی. تیرا بس در دربار
وسدا رہے دربار آقا وسدا رہے دربار چلیے شہر مدینے نو اتھے دل نہیں لگتا یار اتھے دل نہیں لگتا یار چلیے شہر مدینے نو مانگ سجا کے سرما پا کے سونے سونے کپڑے پا مانگ سجا کے سرما پا کے سونے سونے کپڑے پا نال کر کے ہار شنگار نال کر کے ہار شنگار چلیے شہر مدینے نو اتھے دل نہیں لگتا یار چلیے شہر مدینے نو من لو آقا تکڑی دیا رضا ہجر دیا مک جان مرضا من لو تکڑی دیا رضا ہجر دیا مک جان مرضا نل کریے تیرا دیدار چلیے شہر مدینے نو اتھے دل نہیں لگتا یار اتھے دل نہیں لگتا یار چلیے شہر مدینے نو سب سے اللہ شریف نہیں جڑا ساری کائنات دا کوئی خالق مالک اللہ لا کل شیء قدیر انشاءاللہ درود رحمت ہو کر کے پیش مارا ہونا بلال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت گرامی پیر صاحب دے جوڑی دے اندر تو آپ حضرات کے سامنے میں ایک چھوٹی آیات کریمہ بدھا سورۃ آخریت مبارکہ تلاوت کی تھی دعا کرو اللہ تعالی حق ساتھ کیا کرتا فرمائی اور تمہارا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامت کی فرمائی خالق کائنات نے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی لاجبا کتاب اندر شامت اما بنعمت ربی کا بحدیث اپنے رب دی نعمت خوب چرچے اپنے رب دی نعمت ادھر جو ہو گیا اپنے رب دی نعمت خوب چرچے کرو یا اللہ نعمتاں تیریاں بے شمار نے اکھ بھی تیری نعمت ہے اکھ نہ ہوئے بندہ دیکھ نہیں سکتا یا اللہ کان بھی تیری نعمت ہے کان نہ ہوئے بندہ سن نہیں سکتا یا اللہ نک بھی تیری نعمت ہے نک نہ ہوئے بندہ سن نہیں سکتا یا اللہ زبان بھی تیری نعمت ہے زبان نہ ہوئے بندہ بول نہیں سکتا یا اللہ ہاتھ بھی تیری نعمت ہے ہاتھ نہ ہوئے بندہ پڑھ نہیں سکتا یا اللہ پیر بھی تیری نعمت ہے پیر نہ ہوئے بندہ چل نہیں سکتا یا اللہ اولاد بھی تیری نعمت ہے دودھ بھی تیری نعمت ہے صحت بھی تیری نعمت ہے زندگی بھی تیری نعمت ہے یا اللہ تیری نعمتاں بے شمار ہے تو کس نعمت کا ذکر اللہ واذکر نعمت اللہ علیکم سبحان اللہ واذکر نعمت اللہ علیکم میں قرآن پاک پڑھنے میں حدیث نہیں سنا رہے قرآن سنا رہے ہیں واذکر نعمت اللہ علیکم یاد کرو اس نعمت نو جڑی تواڈے اوتے وے سبحان اللہ یاد کرو اس نعمت نو واذکر نعمت اللہ علیکم یاد کرو اس نعمت نو جڑی تواڈے اوتے یا اللہ تیریاں نعمتاں ساڈے تے بے شمار نے تو کس نعمت دا ذکر کرنا یار اکھ نہ ہوئے تو اس واسطے میں ذرا تھوڑی وضاحت کر دیا اکھ اس واسطے دتی ادے نال بریاں محفلاں کر کان اس واسطے نہیں دتے ادے نال گانے سن زبان اس واسطے نہیں دتی ادے نال گالی گلوچ کر ہاتھ اس واسطے نہیں دتے ادے نال بھڑے کام کر پیر اس واسطے نہیں دتے ادے نال بھڑیاں محفلاں جا شعر کہتا دل بنایا یاد لئی قریب لئی دبا دل بنایا یاد لئی قریب لئی دبا اکھیاں بنایا سونے بھائی مل کے بولو اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے کیتا یار نے یار واسطے اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے کئیاں نوں روز ہوندا دیدار آپ دا یا رسول
دے دربار واسطے کی کیتا یار نے ایک یار واسطے رب میں بلا سجایا نے سرکار واسطے حضرت گرامی میں عرض کرنے والا بات نعمت اللہ ہے علیکم یاد کرو اس نعمت نو یا اللہ تیریاں نعمتاں بے شمار نے اس نعمت دا ذکر کیتا ہی رب دا قرآن بول کے آندا ہے یتمن اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا جدو رب دا قرآن سنو تے کیا کرو سبحان اللہ سامنے کہ یا رسول اللہ اسی سبحان اللہ کہا کہ سامنے نہیں لگے گا فرمایا 10 درجے بلند ہو گئے 10 نیکیاں ملن گیا 10 درجے بلند ہو 10 گناہ مٹ جان گے اللہ تہاڈے رتبے بلند کر کے جنت کے درخت لا دے گا سبحان اللہ جیڑا تے چاہتا میرا جنت کے باغ لگ جائے میں ایتھے جاواں تے باغ دا وارث بن جائے او سبحان اللہ کیویں کہ جیڑا نہیں کمانا چاہتا نہ کہ میں بار بار نہیں کہ جدو رب دا قرآن سنو نا میرے آقا نے فرمایا جدو چنگی گل سنو رب دا قرآن سنو تے کیا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کریم رحمہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا میں مومنوں کو بڑا احسان کیتا ہے انہاں نوں اپنا پیارا رسول دیتا ہے انہاں نوں اپنا حبیب دیتا ہے میں انہاں نوں اپنا یار دیتا ہے یا اللہ نبی کی شمار آئے مومنہ کے احسان کیتا ہے کافر بھی تیرے بندے یہودی بھی تیرے بندے نصرانی بھی تیرے بندے کڑبی بھی تیرے بندے مولا ساری کائنات تیری ہے تو مومنہ تے مند کر کے فرمایا جنہ مینوں رب منے جنہ میرے رسولوں تے ایمان لیا تھا انہاں دی کتاباں تے ایمان لیا تھا میں انہاں مومنہ تے احسان کیتا ہے مومنہ دے اندر شامل ہو تسی یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والیو اے ایمان والیو اللہ فرماتا میں ایمان والیو تے احسان کیتا ہے یا اللہ دے نبیاں دی گل آدم صلیل اللہ ہے اللہ نے احسان کیتا ہے ابراہیم خلیل اللہ ہے اللہ نے احسان کیتا ہے موسیٰ کلیم اللہ ہے اللہ نے احسان کیتا ہے عیسیٰ روح اللہ ہے اللہ نے احسان کیتا ہے آدم صلیل اللہ کے عیسیٰ روح اللہ تک 1 لاکھ کما میں جب یہ ہزار انبیاء علیہ السلام کما پیش آئے لیکن اللہ نے احسان کیتا نہیں جدو امرہ کے لحاظ دی باری آئی عبداللہ دے جگ دی باری آئی حسن احمد دے نانا دی باری آئی فاطمہ دے باپ دی باری آئی او سنیو ساڈے نبی دی باری آئی رب نے قرآن نازل فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا پھر میں کیوں نہ کہاں سب تو وڈی شان والا آ گیا پھر سب تو وڈی شان کیڑا آ گیا سب تو وڈی شان والا رتبے پان والا سب سینے لان والا آ گیا پتھروں میں کلمہ پڑھا والا آ گیا دنیا میں گلہ کرا والا آ گیا سب سینے لان حضرت گرامی میں عرض کرنے ہیں یا اللہ نبیوں دی گل فرما رہا میں نبیوں سارے نبیوں میں احسان نہیں جتلایا جدو امرہ دے نال دی واری اللہ نے فرمایا میں امرہ تے احسان کیتا ہے میں انہاں نوں پیارا رسول عطا کیتا ہے میں انہاں نوں اپنا یار دیتا ہے اینوں دسو اینوں مشہور تشریف فرما یہ سب کوئی چیز دیندے قربان دیندے یا کوئی چیز دیندے نہیں لے بڑی تھا اینوں پھڑ لے اینوں سنبھال لے ایدی قدر کری ایدی قدر کری تے جے میں اس چیز نوں لے کے پیر نہیں چلے گئے دے کے سانوں تحفہ اسی اس تحفے دی قدر نہ کریے تے پھر اس کو نہ بے قدرے اور بے قدرے تے جے اسی قدر کراں گے تے پھر کامیابی ساڈا مقدر بن جائے گا آج جدوں اللہ نے فرمایا میں مومناں دی احسان کیتا ہے تو سیدنا صدیق اکبر انہاں قدر کیتی تے صدیق اکبر بن گئے عمر فاروق حجی فاروق صاحب عمر صاحب تے عمر فاروق بن گئے عثمان صاحب عثمان غنی بن گئے حیدر صاحب حیدر خان بن گئے حضرت گرامی جنہ میرے مصطفیٰ دے جڑے لڑ لگے اللہ نے انہاں دے قسمت دے ستارے چمک سبحان اللہ انہاں دی قسمت دے ایتھے گل نہیں مکئی
کی اللہ نے فرمایا سونے یہ ساری تیرے درد مرتے یہ تیرے درد مرتے صحابی کو پتہ لگا زاہد کا نام سی تے انہوں پتہ لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کدو شریف بڑا پسند یہ پسند ہے کدو شریف بڑا پسند ہے انہیں نا چھاپڑی لاتا سی منڈی دو کدو لینے جدھر بھی سرکار کی دعوت ہونی نا ادھر دو کدو دے سرکار کو ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگے بلال آقا حکم ہوئے فرمایا ظاہر جدوں بھی ہوتا ہے نا ساڑھے واسطے تحفہ لے کے ہوتا ہے اج اسی ظاہر جدوں آئے گا نا اج اسی بھی انہوں تحفہ دیں اج ظاہر جدوں آئے گا نا اج اسی بھی انہوں تحفہ دیں ادھر ظاہر آ گیا دو کدو سینے نال لائے نے میرے آقا دی بارگاہ عرض کیتی سونیا پیش کیتے سونیا میں دو کدو لے کے آئے آقا نے فرمایا بلال آقا حکم ہوے اچھا مدینے شہر اندر جا کھجورا لے کے آ مدینے شہر اندر جا کھجورا لے کے آ تو بلال کھجورا لے کے آئی میرے آقا نے بلال دے اگے رکھ دیا بلال ظاہر کے اگے رکھ دیا ظاہر اے تحفہ دے ظاہر نے کھجورا کھا دیا تے گٹکاں ہاتھ وچ پھڑ لਈاں تے لوکاں نوں وکھاوندا پھر لوکو اے ویکھو اے گٹکاں نوں سرکار نے ہاتھ لائے نہیں تے میری یاری سرکار نال لگ گئی سبحان اللہ میری یاری سرکار نال لگے لگا کتھے اللہ دا رسول او کتھے تو چھاپڑی والا تیری یاری کیویں لگ گئی یہ جھوٹ ماردا ہے یہ جھوٹ ماردا ہے لوکاں تانے دتے مذاق اڑائے تے ظاہر نے کہا لوگ چھپ چھپ کے تے رونا صحابہ نے دیکھ لیا کہ ظاہر رو گیا ہے چھپ چھپ کے میرے نبی دی بارگاہ کے اندر سونیا ظاہر نے تواڈے نال جڑیاں کھجوراں تساں دتیاں سن انہاں دے اگے تک لوکاں نوں کہے تے لوگ دا مذاق اڑان دے کہ ظاہر لکنا تے لگ لگ روتا میرے اپنے ہمبا بلال سویرے اسی خود جاواں گے منڈی دے وچ ظاہر دی یاری دا اعلان کر کے سبحان اللہ یار کتا ہے مقررہ والا صحابی جب مصطفی نے اعلان کرتا پیا کہ سویرے منڈی لگی تے ظاہر نے نا کدو شریفاں دی جڑی لائی انہاں نوں سوارن گیا تو حضرت بلال تے میرے آقا نا منڈی وچ گئے دیکھو ساڈا یار لوگا ہے نا اسی تے پہ جا کے اودی اکھاں تے ہاتھ رکھ لینا دس میں کون میرے آقا نے ایسے طرح تک بیٹھ جا کے اس اکھاں تے ہاتھ رکھ مارا ظاہر فرمایا دس میں کون ہاں تے ظاہر کہتا لوگ کدو لے لو بڑے کوے کدو دے بڑے بدیا کدو دے اج کدو لے والے نے ظاہر سب اونچی اونچی وعدہ لگائے جڑے لوگ مینوں گلاں کردے ہن جڑے لوگ مینوں مذاق کردے سن اج ویکھ لے سونا جپا باہ کے کھلوتا ہویا ہے جے آقا نے فرمایا ظاہر دس میں کون ظاہر نے سب کو کانڈا اپنی سرکار دے نال سب کو کانڈا سرکار دے نال والی اونچی اونچی لوگوں کدو لے لو کدو لے لو کدو لے لو بڑی ودیا کدو آقا نے نا ہاتھ پھڑ کے آقا بھی اس غلام کو خریدے گا ظاہر کر کے سونیا میں خریدے فرمایا جی میرے نال یاری لگ جائے او پھر تنہا نہیں رہتا جڑا میرا بن جائے تے جڑا مصطفی دا بن جائے تو شہر کیا ہے رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے میں سارے لکھا رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے میں کسے منگتے نہ موڑی خزانے سارے تیرے میں کسے منگتے نہ موڑی کسے منگتے نہ موڑی خزانے سارے تیرے میں رب فرما تسی پڑھو گے نا تو مینوں سرور ہوندا میں پڑھا تانوں سرور ہوندا تسی پڑھو گے مینوں سرور تیرا غلط لگتا میں اس وقت تانوں پڑھانا کہ تہاڈی بھی حاضری لگ جائے تہاڈی بھی تسی بھی نعت خانہ دے اندر شمار ہو جو تے فرشتے آسماناں تو آئے ہوئے نے جتھے ذکر مصطفی ہوے ذکر خدا ہوے تے اوتھے آسماناں تو ملائکہ آ جاندے نے تے او کیمرے انہاں نے بھڑے نے تہاڈیاں تصویراں کھچ رہے نے تے سویرے اللہ دی بارگاہ پیش کرتے سبحان اللہ سارے مل کے رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے میں کسے منگتے نہ موڑی کسے منگتے نہ موڑی دیوانے سارے
ظاہر چل گا پکا ہو گیا انہوں کو خریدے گا میں سونے میں نے کیوں خریدے میں ظاہر کرتا اج یاری میری ساڑھے نہ لگ اج یاری میری ساڑھے نہ لگ گئی اور تو عام نہیں رہا تو خاص ہو گیا تو کلمہ پڑھ کے ظاہر دے تو سچے دل میں مسلمان ہویا تے ظاہر لوکاں دا میری اس نبی نال لگ گئی ہے میری اس نبی نال لگ گئی ہے جڑا توڑن والا یاری اس نبی نال لگ گئی حضرت کرام یاری لاؤ سچے دل جدو سچے دل نال تسی یاری لاؤ گے نا تے کامیابی تہاڈا مقدر بن جائے گا تو حضرت گرامی وہ میرے کملی والے آقا جدو مکی اندر آئے تو آپ یہ اعلان کیا لوگوں میں اللہ کی طرفوں تواڈے ول رسول بن گیا انی رسول اللہ علیکم جمیعا سونیا انہاں نوں کہہ دے انہاں نوں فرما دے سونیا تینوں جان دے نہیں تینوں پہچان دے نہیں محبوبہ تو انہاں نوں اکٹھے کر کے اعلان کر دے میرے محبوب نے مکے والے سارے نوں اکٹھا کیتا آجو بھائی اج میں تواڈے نال گل کرنی سارے فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا لوگوں میں اللہ کی طرف تواڈے ول رسول بن کے آیا میں اللہ کی طرف تواڈے ول رسول بن کے آیا آؤ رب نال یاری لانی تے میرے نال یاری لا رب دے بننا چاہتے ہو کہ میرے نال یاری لا فرمایا سونیا محفلاں بڑیاں بڑیاں ہون محفلاں بڑیاں بڑیاں سجن گی پر جس محفل اندر تیرا ذکر نہیں ہوئے گا وہ محفل مینوں چنگی لگدی نہیں وہ محفل مینوں چنگی نہیں لگدی جتھے یار دا ذکر نہ ہوئے رب آندا سونے اذان میری ہوے گی وچ نہ تیرا ہوے گا تکبیر میری ہوے گی وچ نہ تیرا ہوے گا قاری قرآن پڑھے گا وچ نہ تیرا ہوے گا سونیا اذان میری اذان میری ہوے گی وچ نہ تیرا ہوے گا تکبیر میری ہوے گی وچ نہ تیرا ہوگا سونیا جے تیرا نام نہ ہوے او مینوں محفل چنگی لگدی نہیں جتھے تیرا ذکر میرا ذکر ہوے کتاب حکم دا ذکر سماج دا جتھے میرا ذکر ہوے اوتھے تیرا ذکر ہوے جے سونیا میرا ذکر ہوے تے تیرا ذکر نہ ہوے محفل مینوں چنگی لگدی نہیں وہ مینوں محفل چنگی لگدی نہیں رب نے فرمایا سونیا جو تیرا ہے وہ میرا ہے جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں محبوبہ حق نے فرما دیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کا جتو جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں حضرت گرامی مکے کے اندر رب کو پہچانتا نہیں سی رب کو جانتا نہیں سی رب اللہ اللہ کرنے والا کوئی نہیں سی کوئی بتاں دی پوجا کرتا سی کوئی درختاں دی پوجا کرتا سی کوئی چند دی پوجا کرتا سی کوئی ستارے دی پوجا کرتا سی کوئی سورج دی پوجا کرتا سی کوئی پانی دی پوجا کرتا سی کوئی بتاں دی پوجا کرتا سی میرے آقا فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا لوگ میں اللہ کی طرف تواڈے ول رسول بن کے آیا جنہاں دی تسی عبادت کردے ہو جنہاں دے سجدہ رے دے ہو اے خدا کہلوان دے حقدار نہیں انہاں دی سزائے عزت نہیں آؤ میرا دامن پھڑ لو میں سچے رب دا تانوں تعارف کرانا میں سچے رب دا تانوں آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہن خانے کعبہ کے اندر ان صبح بہت سا خانہ کعبہ کی اس کے انتظار سے کہ تو محبوب آوے تے میں کعبہ بنا نانو کعبہ بنا علی نال میں کعبے کے اندر گئے علی کہنے لگا سونیا تم میرے کندھے سوار ہو تو آقا نے فرمایا نہیں علی تو میرے کندھے پہ سوار ہوا ہے اس کے پترے انہاں گرا دے انہاں گرا دے تو علی جدوں کندھے تے چڑھے چڑھ کے جدوں ہاتھ پایا نا علی دا ہاتھ نہیں گیا لانے تے بہت سن علی دا ہاتھ نہیں گیا رب دے عرش دے پاؤں فرمایا سونیا یہ تیرا حکم ہوے تے میرا ہاتھ عرش دے پاؤں تک پہنچ گیا تے سونیا جی تیرا حکم تے ہاتھ لا گیا اپنے فرمایا نہیں جیڑا کام تینوں آکھیا وہ کر بت لا
جدو پتر لا کے کھانا کعبہ صاف ہو گیا تے پھر اللہ اللہ دی پہگی پکار جدو سرکار آ گئے اللہ اللہ دی پہگی پکار جدو سرکار آ گئے اٹھ ڈگ پہ منہ دے پار جدو سرکار آ گئے اٹھ ڈگ پہ منہ دے پار جدو سرکار آ گئے آقا نے سارے دسیا کہ رب جی اللہ کی جب بولو اللہ کی خودی عبادت کرو آؤ میرے نال یاری لاؤ جنہ رب نال یاری لاؤ میرے نال یاری قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم آؤ میری تابعداری کر لو اگر رب دا ہونا چاہتے ہو اللہ فرماتا سنیا ہر بندہ ہر کوئی ہوگا یا اللہ میں تیرا بندہ یا اللہ میں تیرا بندہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہر کوئی آتا ہے اللہ فرماتا ہے ہر کوئی میرا بندہ ہے لیکن سونیا انہاں تک وہ میرا نہیں جنہاں تک تیرا نہ ہو سبحان اللہ شہر کے اے ہر کوئی میرا بندہ ہے پر میں کسی دا بندہ نہیں اے ہر کوئی میرا بندہ ہے پر میں کسی دا بندہ نہیں جڑا تیرا ہو جائے محبوبہ میں اس کا ہو جانا ایک اور گل سنا دے تھوڑا شمع چلن نہیں سی تے فرمانے جمع تے اونٹ اس شکل دا ہوندا ہے اونٹ آ گیا یہ لگا میں بھی تواڈے ورگا فرمانا ہن ہزار جی ساڈے ورگا فرمانا ہے نا تے جا ویکھ شہر دیاں بتیاں بلدیاں شہر دیاں بتیاں بلدیاں کیا ویکھ کے واپس آ گئے یا لگا شہر دیاں بتیاں بلدیاں تو پروانے ہی بھلا کیوں ہن کہ شمع جلدی دے تے پروانہ واپس آ جائے پروانہ تے اوتھے قربان ہو جاتا ہے شمع جلتی ہے پروانے آیا کرتے ہیں یہاں محفل میلاد ہو دیوانے آیا کرتے ہیں یہاں محفل میلاد ہو دیوانے آیا میلاد ہے میلاد ہے کہ جڑا ملاد ہے ملاد ادھر ملاد بڑھ گیا ادھر ملاد بڑھ گیا ادھر ملاد ہے کہ میرے آقا دی آمد دا ذکر میرے آقا دی شان عظمت دسنا میرے آقا دی نورانیت دسنا میرے آقا دی نورانیت دسنا میرے آقا دا حسن اخلاق دسنا میرے آقا دے کردار دسنا یہ میلاد اور ملاد کو نئی چیز نہیں تے یہ میلاد تے رب نے عرشاں تے واہ دے اندر نہیں بنایا جب ساری روحاں نو اکٹھا کیتا نا آخری گل میں ساری روحاں نو اکٹھا کیتا اللہ میں میں تہاڈا رب ہاں تسی اقرار کرتے ہو میں تہاڈا رب ہاں تے جڑا سب تو پہلا روح بولی سی میرے مصطفیٰ دی روح ہاں یا اللہ تو ساڈا رب تو ساڈا رب ہے جلسہ ختم ہو اللہ نے پھر جلسہ منعقد کیتا پھر عامہ دا نہیں خاصہ دا نبیاں سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے نبیو جدوں تانوں سوہنیاں صورتاں دواں جدوں تانوں رسالتاں دواں جدوں میں تانوں کتاباں دواں رسول بنا کے بھیجاں تے پھر تہاڈی زندگی دے اندر میرا محبوب آ جائے میرا سونا نبی آ جائے کہ اودی تابعداری کر لیا جے اودی تابعداری کر لیا جی اودی مدد نہیں کریا کیوں وہ کسی نے جاننا نہیں پہچاننا تو اس عیسیٰ روح کا کہنے لگے اپنے کو وہ کٹھا کر کے نا کہنے لگے اے او میری قوم میں تو ایک خوشخبری دینا چاہتا ایک خوشخبری دینا چاہتا تو جب تو ساری قوم اکٹھی ہوگی نا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ میرے تو بعد نبی ہونے والا ہے وہ دا نام آسمانہ تے احمد زمین تے وہ دا نام محمد کی وہ دا نام زمین تے محمد کتا سونا نام محمد محمد وہ کہوں کا لگا جا محمد محمد وہ کہوں کا لگا جا آقا جی دی
دی ناتے تو گاؤندا لگا جا آقا جی دی ناتے تو گاؤندا لگا جا محمد محمد پکاؤندا لگا جا محمد محمد پکاؤندا لگا جا آقا جی دی نات تو گاؤندا لگا جا تو عالمی جواب کے اندر اللہ نے فرمایا نبیو اسی کے دیکھتے پکا وعدہ کر دیو یا اللہ سے پکا وعدہ کرنے ہیں فرمایا پھر اے ابراہیم وہ اسماعیل دا گواہ اے ادریس تو دا گواہ سارے نبیوں نے کہہ کے ایک دوسرے دے گواہ جو فرمایا میں بھی تواڈے وچ گواہ ہاں سبحان اللہ میں بھی تواڈے وچ گواہ ہاں شامل ہاں تو حضرت گرامی سونا نبی اللہ نے سونا حبیب عطا سونا یاد دیتا وہ دے آمد دی خوشی ساڈا حق بنتا ہے تو قرآن پاک کے اندر ہے نا اللہ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اپنے رب دی نعمت خوب چرچے چرچا کرنے واسطے اکٹھے ہو اور صحابہ چرچا کرنے واسطے گھر چھڈیا وطن چھڈیا بچے چھڈے بیوی چھڈی مکہ چھڈ کے مدینے گئے چرچا کرنے واسطے سبحان اللہ کتنے گئے مدینے گئے چرچا کرنے واسطے تے مدینے والے پھر ایسا انہوں کا استقبال کیتا بازاراں نوں سجا چھڈیا مسلم شریف حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری عمر 8 تے 9 سال تھی اس زمانے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ مشرف کی سنا رہے 8 یا 9 سال دی عمر سی تے میں دیکھیا کہ مدینے شہر نو دلہن دی طرح سجا دیتا گیا نبی دی آمد دے اوتے تے یار جے صحابہ سجا سکتے ہیں اسی نہیں سجا سکتے صحابہ خوشی کر سکتے ہیں اسی نہیں کر سکتے صحابہ بازار سجا سکتے ہیں اپنے مکان سجا سکتے ہیں تے دو شعر پڑھ لی مدنی دے گیت سارے مل کے پڑھنا میں دو تین شعر میں تمہیں سنا کے دیکھا اپنی تقریر کرنا مدنی دے گیت اسی کہاں دے گے سونے دیاں محفلاں سجاندے اچھی آواز چلو بلند آواز نال گونج پڑی جی مدنی دے گیت اسی مدنی دے گیت اسی گاندے رہواں گے سونے دیاں محفلاں سجاندے ایک گل ہوتا ہوں دسدیا اے ستارے اللہ نے کیوں لائے چاند اللہ نے کیوں چھوٹا ہے سورج اللہ نے کیوں چھوٹا ہے یہ بتیاں لائیاں نے اپنے یار دی آمد کے واسطے چھوٹیاں چھوٹیاں بتیاں تارے سجا دیتے تے بڑی بتی چاند لا دیتا تے سارے تو بڑا بڑا سورج سجا دیتا جن نے سارے اللہ کے ہر جگہ نو روشن کر دیتا اللہ فرمایا لوگو بھول جنا رہا جی یہ میں سارا کچھ اپنی یاد کی خاطر بنایا سبحان اللہ بھول جنا رہا جی یہ سارا کچھ میں یار دی آمد دی خوشی اندر سارا کچھ کیتا ہے اگر میرا یاد نہ ہوتا تو میں کسی نے بنانا نہیں آدم سے اللہ نے عرض کی نا یاد آ کہ میں نور ہوں میں دیکھی آئی یہ کیتا ہے میرے تو پہلا بھی کسی نے بنا اللہ فرمایا میرے پیارے آدم اگر میں اپنے نبی کا نور نہ بناتا تو میں تینوں بھی پیدا نہیں سی کرنا میں کسی کائنات کی کوئی شے بنانی نہیں سی یہ صدقے سب کچھ بنایا سبحان اللہ یہ صدقے میں سب کچھ بنایا تو حضرات ہے کہ سارے مل کے مدنی دگی دیاسی مدنی دگی دیاسی گاندے راواں گے سونے دیا میں بنا سے آواز نہیں آیا آواز میری بات پڑھنا بات میں سپیکر چھاڑ دینا میری بات پڑھنا بات آدھی میں محفل پڑھ کے آیا ایک بھی تم سنا دیا ہاں جی کہ تسی پہلے تھکے پہ کیا یہ بول کھولو ادھر کھولو گے جدو قبر چھوڑ گئے یہ زبان کو کھولو گے جدو قبر چھوڑ گئے انہوں ایسے کھولو گے قبر اندر کام آوے گی مدنی دگی دیاسی مدنی دگی دیاسی گاندے رہواں گے سونے دیا محفلاں سجاندے رہواں گے اللہ دے رحمتاں تے گجر باجی کے چنڈیاں تے بتیاں لاندے رہواں گے چنڈیاں تے بتیاں لاندے رہواں گے
محفلا سجدے رواں گے مدنی جگی تے اسی گاندے رواں گے سونے دیاں محفلا سجدے اور روپے بام جگ سارا دل لا لوے بھی روپے بام جگ سارا دل لا لوے آقا دا میلاد اسی آقا دا میلاد اسی منا دے رواں گے سونے دیاں محفلا اللہ تعالیٰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਾਥ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਚਰਚੇ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਨਾਰੇ रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली, जाके नारे गौसिया या गौसिया, दरबारे आलिया मोहरी शरीफ जिंदाबाद, सदाए मोहरी शरीफ जिंदाबाद, अल्लाह 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक अजीम महफिल का इनेकाद हुआ है। मैं आप हज़रात के और मेहमानों के दरमियान कायम नहीं होना चाहता। हज़रत ने आपके सामने जो गुज़ारिशात पेश की हैं, मैं उसी से थोड़ा सा मफाद लेकर आपकी गोशे गुजार करना चाहता हूँ। आज 31 अक्टूबर की तारीख है। 31 अक्टूबर की तारीख हमें एक पैगाम देके जा रही है कि लाहौर पंजाब की सरजमीन पर रहने वालों, 31 अक्टूबर सन 1929 को लाहौर के मकाम पर एक आशिक रसूल, एक गुलाम रसूल ने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कुर्बानी पेश की। उस कुर्बानी ने हमें ये सबक दिया है कि हम किस वक्त सही आशिक रसूल बन सकते हैं। हम सही आशिक रसूल, गुलाम रसूल किस वक्त बन सकते हैं। और मुख्तसर ये सारी बात का खुलासा और कलाम ये कि जिस वक्त अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने उस शहीद को, उस प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक और गुलाम को जब कब्र में उतारा कि 12 दिन गुजरने के बाद भी जब मियाँ वाली से उसकी लाश निकाल कर लाई गई थी, उसका जिस्म भी बेदाग था और उसका कफन भी बेदाग था। सुभान अल्लाह। और जब कब्र में उतारा तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि ये लोहारों का लड़का तो हमसे बाजी ले गया, ये लोहारों का लड़का तो हमसे बाजी ले गया कि जिसने अपनी जिंदगी किस तरह गुजारी और इस ईमान की अलामत ने, इस ईमान के अनवारात ने उसको कैसी मौत अता कि लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा 5 लाख अफराद उस जनाजे में शरीक थे। सुभान अल्लाह। ये किस चीज की अलामत है? ये इस दिल में प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की अलामत है। ये प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी और आशिकी की अलामत है। और आज की ये तारीख हम चंद सालों से देखते आते हैं
کہ جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ناموس کے اس قانون کا جب دن آتا ہے 7 ستمبر کا، جب اکتوبر کا مہینہ آتا ہے، تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے دشمن، جب ان کو یہ تاریخ یاد آتی ہے، 7 ستمبر کی تاریخ یاد آتی ہے، جب ان کو 31 اکتوبر کی تاریخ یاد آتی ہے، تو پھر کوئی نہ کوئی ہلا کر لیتے ہیں، پھر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے قانون کو چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر غلامی رسول کے دعوے دار اور سچے عاشق رسول میدانوں میں نکلتے ہیں، پھر اپنی جانوں کی قربانی پیش کرنے لگتے ہیں، پھر مقابلے کے اندر آتے ہیں کہ اس وقت بھی انگریز کے مقابلے میں ایک عاشق رسول نکلا تھا، اس وقت بھی انگریز کے مقابلے میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام نکلے تھے، آج بھی ان کافروں کے مقابلے میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نکلتے ہیں، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر ڈاکہ مارنے والے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت پر حملہ کرنے والے ان کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں، اور کل قیامت کے دن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پوچھیں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ہوگا اور ہمارا یہ گریبان ہوگا، ہم کس منہ سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چہرہ دکھائیں؟ یہ عام سی بات ہے، یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، دنیا کے اندر اگر کسی کی اولاد اس کی نافرمان ہو جائے تو اس سے بڑی ذلت انسان کے لیے دنیا میں اور کوئی نہیں ہوتی کہ جس کی اولاد اس کی نافرمان ہو جائے، وہ زندگی بھی ذلت سے گزارتا ہے اور اس کی موت بھی بڑی پریشانی سے ہوتی ہے، اس کو قبر میں بھی چین نہیں ہوتا، اپنی اولاد کی پریشانی ہوتی ہے اور ہمیشہ کے لیے اس کو اپنی اولاد کی پریشانی رہتی ہے، اور جس کی اولاد فرمانبردار ہو لوگ اس کو خوشخبریاں دیتے ہیں، اس کو مبارکیں دیتے ہیں، اور کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ ہر ایمان والا اپنے لیے دعا کرے کہ اللہ میری آنکھوں، میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اگر ہم نماز ادا کرنے والے ہیں، ہم پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والے ہیں، اور اگر ہم نماز نہیں پڑھنے والے تو کیا ہم پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو تکلیف دینے والے ہیں؟ نہیں دینے والے۔ ایک اولاد کی وجہ سے ایک والد پریشان ہو اور وہ رحمت للعالمین، وہ احمد مجتبی، وہ ہادی دو جہاں، وہ نور عالم، وہ وراء البراء، وہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے شفیق، رؤوف اور رحیم نبی، وہ اپنی ایک ایک امتی کی وجہ سے کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ آج ہم یہاں جتنے بیٹھے معذرت کے ساتھ، اسی محفل میں ایک دفعہ پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ ہم یہاں پر 100 بندے بیٹھے ہیں، ہم 100 بندوں میں سے کتنے بندوں نے ہم نے نماز پڑھ کے، ابھی عشاء کی نماز پڑھ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی کی؟ اگر پڑھی ہے تو ابھی عشاء سے لے کر فجر تک ساری رات پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہیں میری طرف سے۔ اگر نہیں پڑھی تو میری طرف سے اور ہم سب کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ساری رات ہماری وجہ سے پریشان ہیں، ان کو پریشانی لاحق ہو رہی ہے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو زندگی دے کر گئے ہیں، جو سنت دے کر گئے ہیں، جو راہ ہدایت دے کر گئے ہیں، وہ ہماری کامیابی ہے، وہ ہماری کامیابی ہے۔ فجر کی نماز میں چہرے کا نور ہے، ظہر کی نماز میں روزی کی برکت ہے، عصر کی نماز میں اولاد کی فرمانبرداری ہے، اور مغرب و عشاء کی نماز میں دن اور رات کی زندگی کے چین اور سکون ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک ایک سنت جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں، یہ رات اور دن میں انسان کے لیے وہ راہ ہدایت ہے۔ اگر ہم پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ زندگی گزارتے ہیں تو پھر تو ہم سچے عاشق رسول ہیں،
پھر ہم پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ہار وہ اپنے گلے میں ڈالنے والے ہیں، لیکن ہم اپنی مرضی پہ زندگی گزارنے والے ہیں، تو پھر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نہیں ہو سکتی۔ عاشق رسول تو ہونا دور کی بات، امتی بھی نہیں ہو سکتی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح مشکات شریف کی روایت ہے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، فرمایا کل قیامت کے دن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، ظاہری طور پر وہ مسلمان نظر آتے ہوں گے، لیکن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک عصا ایک لاٹھی لے کر ان کو مار کر پیچھے ہٹائیں گے، اور فرشتے کہیں گے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے امتی ہیں، اس لیے آپ کی صف میں ان کو شامل کیا جا رہا ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مار کر پیچھے ہٹائیں گے کہ آپ کو کیا معلوم میرے جانے کے بعد ان لوگوں نے میرے دین کا حلیہ کیسے بگاڑا تھا، کیسے انہوں نے دین کے اندر اپنی مرضیات شامل کی تھی۔ اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ڈنڈے کے ساتھ مار کر اپنے عصا کے ساتھ مار کر ان کو اپنی صفوں سے دور کریں، یہ میرے امتی نہیں ہیں، انہوں نے میرے دین کو بگاڑا ہے۔ تو ہمارے لیے کامیابی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز لے کر آئے ہیں، وہ دین لے کر آئے ہیں، وہ سنتیں ہمیں دے کر گئے ہیں، اتنی پیاری سنتیں ہیں، اتنی میٹھی سنتیں ہیں کہ اگر ہم اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق کریں تو ہماری زندگیوں کے اندر راحتیں ہوگی، چین سکون ہوگی، دنیا کے اندر بھی ہمیں اللہ رب العالمین خوشیاں عطا فرمائیں گے اور آخرت میں خوشیاں عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر ہم اپنی مرضی کریں گے تو پھر اللہ کہیں گے پھر میں بھی اپنی مرضی کروں گی، پھر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی مرضی کریں گے۔ اگر ہم پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہیں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت چاہتے ہیں اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں چاہتے ہیں، تو ہم وہ کام کریں جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے، جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دین اسلام کے اندر عطا فرمائے ہیں۔ اب میں آخر میں مختصر ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہیں، ایک شعر ذکر کر دیتا ہوں، ایک شعر ذکر کر دیتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا تو ہو کرم تیرے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ میں تصور میں جاتا ہوں، میں اپنے خیالات میں جاتا ہوں، میں اللہ کی قدرت کو دیکھتا ہوں، جس طرح حضرت نے بھی بیان کیا، تو اللہ کہتے ہیں اپنے بندوں کو کہ اے بندے یہ محمد سے وفا تو نہیں جہاں تیرے ہیں، اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کرے گا تو سارا جہان تیرا ہے، یہ دنیا کا بھی آخرت کا بھی، اور اگر تو وفا نہیں کرے گا تو کچھ بھی نہیں۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد ولا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما كان محمد أبا أحد من ذلكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله سارے دوست کھڑے ہو جو حضور سے ملتے مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ان کے نامے سے روشن زمانہ ہوا جن کے آنے سے روشن زمانہ نبی کی ولایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام برج سوہانی گھڑی چمکا پیبا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا پیبا چاند اس دن رو سے ساتھ دینا بس میں
کرتے ہیں مولانا سعد الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ یا اللہ پاک جو بھی محفل پاک کا آج کا انعقاد کیا گیا جو بھی صحیح کلام پاک پڑھی گئی اس کا ثواب نعت خوانی کی تھی اس کا ثواب ختم خاتگان شریف شجرہ طیبہ حلقہ ذکر درود و سلام حضرت علامہ صاحب نے جو بات بیان فرمایا ان ساری چیزوں کا ثواب میرے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس وچ ہدیۃ تحفۃ تبرکا ادبا عاجزا نذرانہ پیش کرتے ہیں قبول آمین آپ کی طفیل جمیل انبیاء شہداء صالحین نقشبندیہ سہروردیہ چشتیہ اویسیہ قادریہ و دیگر جتنے بھی سلاست بزرگان دین ہیں سب کی ارواحیں طیبات کو اس سارے ثواب کرنے ہیں قبول منظور آمین یا اللہ پاک خصوصی کی نصوص اس بستی اور اس علاقے کے حال ترین فرمائی اس بستی کے لوگوں نے نیک فرمائی آپ پر سے بھی اتفاق اور اتحاد کی دولت مالا مال فرمائی عشق مصطفیٰ اور محبت اولیاء نصیب فرمائے محبت اہل بیت عطا فرمائے یا اللہ پاک ساڈے دعویاں دے نال نال جس طرح حضرت علامہ صاحب نے بیان فرمائے سانو عمل دی بھی توفیق آمین عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے پر گل ساری سرکار دی آج انشاءاللہ نعرے بھی بچڑ گے سرکار دی عشق و مستی کی بات بھی ہوگی گی انشاءاللہ آج جیڑے کا دبوا کھڑکاؤ گے نا لبیک یا رسول اللہ تو کیا نہ لوٹ لو میرے حضرت علامہ مولانا الحافظ خادم حسین رضوی صاحب نے یہ جیسا دیا جلایا نا جیسے عاشق پیدا کیے منیا کہ ساڈے اندر کمزوریاں صحیح منیا پر نانا جہاں پہ عشق مصطفیٰ کی بات آئے گی عظمت رسول کی بات آئے گی اس ہمارے گھروں کا بچہ تو نبی کی جان نشان کرے گا عشق مصطفیٰ محبت اولیاء نصیب فرما یا اللہ ہمیں نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما طاقت ہو تو حج میں جانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق عطا فرما نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما سچ بولنے کی توفیق عطا فرما رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یہ جو دیا جل رہا ہے عشق مصطفیٰ کا یا اللہ پاک اس کو مزید عام فرما یا اللہ اس گھر پہ اپنا خصوصی فضل و کرم اور رحمتوں کا نزول فرما یا اللہ پاک ان کی جو بھی دل کی خواہشات ہیں یا اللہ پاک ان کو اپنے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے صدقہ جلیلہ سے یا اللہ پاک ان کا تکالیف کو دور فرما
یا اللہ پاک ان کو بھی صحیح صحیح دین اسلام پہ چلنے پکی سچی حقی توفیق و تابعداری عشق مصطفیٰ عطا فرما یا اللہ پاک ان بزرگوں کی بزرگی میں ان جوانوں کی جوانی میں ان بچوں کے بچپن میں یا اللہ برکت عطا فرما ہمیں اپنے والدین کا صحیح طریقے سے ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما ان کی زندگیوں میں یا اللہ ان کی قدر سمجھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ دین اسلام پہ صحیح طریقے سے سچے طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک جو میری اس محفل پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچے سننے اور چچے بانٹنے آیا ہے یا اللہ پاک ان سب کے گھروں پہ اپنا رحمتوں کا آمین جو بے اولاد ہے صاحب اولاد فرما بے ذکر ہے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما بے ادب ہے ادب کرنے کی توفیق عطا فرما نمازیں پڑھنے گانا ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ان ساری باتوں کے ساتھ سب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے دلوں میں نرمی پیدا فرما صبر کرنے کی توفیق عطا فرما شکر کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہماری نعمتوں میں بھی اضافہ ہو سکے اللہ کریم کی ذات کا رحمتوں کا نزول انصرنا فإنک خیر الناصرین خصوصی طور پہ انہوں نے بتایا کہ بچہ کو باہر کی غرض سے گیا وہ کسی مشکل میں یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے کرم فرما یا اللہ پاک اس کی مشکل کو آسان فرما یا اللہ پاک اس کو اپنی منزل مقصود پہ پہنچا خصوصاً میری بیٹیاں یہ مائیں بہنیں اندر تشریف فرما ہے یا اللہ پاک ان کو فاطمہ الزہرا کی چادر عطا فرما یا اللہ پاک ان کو بیش کے مصطفیٰ محمد اولیاء نصیب فرما ان کو بھی دین کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما ان کو بھی قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرما جو قرآن کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما ان بچوں پہ یا اللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نصیب فرما یا اللہ پاک قبر میں جب جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی زیارت کو پہچانے کی توفیق عطا فرما قبر میں نور اور منور کر دینا یا اللہ پاک قبروں کو تحت نگاہ کشادہ کر دینا یا اللہ ہم بڑے ہی گناہگار ہیں سیاہکار ہیں بدکار ہیں پر سونے تیرا کرم بہت بڑا ہے نبی کریم کے صدقے یا اللہ پاک ہم سب پہ اپنا فضل کرنا اپنا کرم کرنا اپنا احسان کرنا یا اللہ مجھے نہیں پتا آج کی اس محفل میں کس کی حاضری تیرے نزدیک قابل قبول ہے نہ تو چہروں کو دیکھتا ہے نہ علم سے تو دیکھتا ہے یا اللہ تو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے یا اللہ جو بھی اس محفل میں وہ شخصیت ہے اس کے صدقے ہم سب پہ کرم سب کی خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ پاک سب کی خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ پاک سب کی ماؤں کو صحت والی زندگی عطا کر سب کے جن کے باپ زندہ ہیں یا اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا کر ان سارے بچوں کو اپنے والدین کا غلام بنا عاشق بنا یا اللہ پاک ان کو صحیح طریقے سے اچھے طریقے سے اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا کر یا اللہ اپنی زندگی جتنی رہ گئی اس کا مطلب ہے اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے اس زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما اپنے چہروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرما ہمیں بعمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں بعمل بنا انصرنا فإنک خیر الناصرین وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین وارحمنا فإنک خیر الراحمین واحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين واهدنا ونجنا من القوم المنافقين واهدنا ونجنا من القوم الحاسدين اللهم إني أسألك خير الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وزيارة روضة النبي أكرم صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب المرد وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله تعالى على حبيب خير خلقه ونور عرشه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا إله إلا الله محمد رسول الله